وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ اخبارات جب پڑھیں گے تو اس میں زیادہ تر خبریں جرائم کی نظر آئیں گی اور جرائم کی خبریں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. اگر نیوز کو ٹی وی پر دیکھیں گے تو اس میں بھی قتل و غارت گری، لوٹ مار، آبرو ریزی، دوسرے کو قتل کرنا، دوسروں کے گھروں پر ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، زیادہ تر یہی خبریں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں. حالانکہ ہر ملک کی حکومتیں نئے نئے قوانین بنا رہی ہیں. پولیس کے محکمے اور پولیس کے دستے ہر جگہ متعین ہیں. عدالتیں ہیں جہاں اس طرح کے جرائم کا تصفیہ کیا جاتا ہے اور مجرموں کو سزا دی جاتی ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی مجرم ہیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ اپنی مجرمانہ زندگی کو بھگت رہے ہیں. آخر ہر ملک جرائم کو روکنے کے لیے قانون بنا رہا ہے اور سخت سے سخت ترین قوانین بنائے جا رہے ہیں اور کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو جائے، ہمارے ملک سے فتنہ اور فساد دور ہو جائے. ہر جگہ پولیس چوکیاں ملیں گی، چوراہوں پر پولیس حفاظتی انتظام کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس کے علاوہ بھی کتنے حکومت کے محکمے اور حکومتی دستے ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جرائم، یہ لوٹ مار، یہ قتل و غارت گری، یہ آبرو ریزی، یہ تمام گناہ ختم ہو جائیں اور جرائم رک جائیں. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، جرائم اور گناہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسانوں کے دل سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نکل گیا. وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی عطا کی جانے والی. اگر انہیں جو جرم کرنے والے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں یہ یقین کامل ہوتا کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیں اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو یقیناً وہ اس دنیا میں گناہ کرنے سے رک جاتے. اگر اس بات کا انہیں یقین ہوتا کہ ہر عمل کی پاداش ہے اور ہر عمل کا بدلہ ہے، اگر عمل کا بدلہ نہ ملے، اچھے اعمال کا بدلہ اچھا ہے، برے اعمال کا بدلہ برا ہے، تو انسان لٹیرا بنے گا، ڈاکو بنے گا، زانی بنے گا. وہ تو تمام چیزوں کو بھول جائے گا اور تمام حد انسانیت کی پار کر کے گناہوں والی زندگی گزارے گا. یہی ایک چیز کہ ایک دن زندگی ختم ہونے والی ہے اور دنیا کے اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اگر یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف انسانوں کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ انسان گناہوں سے باز آ جائے گا، گناہوں سے رک جائے گا. جب تک اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، کوئی ملک کتنے بھی سخت ترین قانون بنا لے،
گناہ نہیں ختم ہوں گے، جرم مٹیں گے نہیں۔ کتنے بھی پولیس کے دستے متعین کر دیے جائیں حفاظت کے لیے، لیکن وہ حکومت کے قانون کے خوف سے، پولیس کے خوف سے ایک مجرم، ایک گناہ گار سڑکوں پر گناہ کرنے سے تو رک سکتا ہے، چوراہوں پر جرم کرنے سے تو رک سکتا ہے، دن کے اجالے میں تو گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، لیکن تنہائی میں، بند کمرے میں، رات کے اندھیرے میں اس کو گناہوں سے روکنے والا نہ کسی ملک کا کوئی قانون ہے اور نہ دنیا کی کوئی پولیس ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں اور تنہائی میں گناہوں سے روکنے والی کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ اور ہم رمضان کے مہینے میں اس کا تجربہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دوسروں کے بارے میں مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور ہم تمام روزے دار اس سے گزرتے بھی ہیں۔ سخت گرمی کا موسم ہو اور ظہر کے بعد اس کے ہونٹوں پر خشکی آ گئی ہو، حلق میں کانٹے جم گئے ہوں، پیاس سے اس کا برا حال ہو، وہ اپنے کمرے میں اکیلا ہے، گھر میں اکیلا ہے، فریج ہے، ٹھنڈے مشروبات اور کولڈ ڈرنکس اس میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس شدید پیاس کے عالم میں اس کے ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، وہ کولڈ ڈرنکس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میں روزے سے ہوں، اگرچہ مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے تنہائی میں اگر وہ چاہتا تو اپنے خشک حلق کو اور اپنے خشک ہونٹوں کو تر پانی سے، ٹھنڈے پانی سے تر کر سکتا تھا، پیاس کو مٹا سکتا تھا، لیکن اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف نے تنہائی کے عالم میں اس عمل سے، اس کام سے اس کو باز رکھا ہے۔ اس لیے گناہوں سے روکنے والی چیز صرف، اور جرموں سے روکنے والی چیز صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ اسلام یہی بتاتا ہے، قرآن اور احادیث شریفہ میں اسی کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، دنیا میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے باز آ جاؤ، جرم کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو۔ صرف اور صرف دنیا میں دین اسلام ہی اتنا پیارا مذہب ہے کہ ایسی پیاری پیاری تعلیمات پورے عالم کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے عطا فرماتا ہے، ایسی پیاری تعلیم دیتا ہے۔ اللہ ہی کی ذات اس بات کی سب سے زیادہ حقدار اور مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ دنیا میں اگر کوئی لڑکا کوئی کام برا کرنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ لے، احساس ہو جائے کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً اپنے آپ کو اس برائی سے روک لے گا۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، لیکن کوئی بری صحبت یا شیطانی بہکاوے میں آ کر یا اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرتے ہوئے، نفس امارہ کا کہنا مانتے ہوئے کہیں وہ شراب پی رہا ہو، چرس پی رہا ہو، کہیں وہ تاش کھیل رہا ہو، جوا کھیل رہا ہو، سٹا کھیل رہا ہو، لیکن اسے احساس ہو جائے کہ میرا باپ آ رہا ہے، میرا بڑا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً اس گناہ کے مقام سے بھی ہٹ جائے گا، وہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لے گا، اس لیے کہ اس کا باپ یا اس کا بڑا بھائی یا کوئی بھی اس کا رشتہ دار اس کو دیکھ رہا ہے کہ بڑی بدنامی ہوگی۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے عظیم الشان ہے۔ ہم دنیا میں اپنے باپ کے، اپنے رشتہ داروں کے ڈر اور خوف سے گناہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق ہے کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ کی عظمت شان کے پیش نظر ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ ہر دیکھ رہا ہے اور میدان محشر میں اللہ ان گناہوں کا حساب لے گا، ہمیں گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی پانی ملا دے دودھ میں، بیٹی کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ نے امیر المؤمنین کا اعلان اور حکم نہیں سنا
کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی امیر المومنین تو اس رات میں اور اندھیرے میں ہمارے گھر میں نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ ہی کا ڈر اور اللہ ہی کا خوف تھا کہ ملاوٹ کرنے سے باز رہی اور اپنی ماں کو بھی ملاوٹ کرنے سے وہ روک رہی ہے۔ تنہائی میں رات کے اندھیرے میں گناہوں سے جو چیز روکنے والی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے ہیں، توشہ اور زاد راہ ختم ہو گیا، چرواہے کے پاس گئے، بکریاں چرا رہا تھا کہ مجھے کچھ دودھ دے دو، اس کا عوض لے لو، بدلہ لے لو۔ کہنے لگا کہ یہ میری بکریاں نہیں، میں تو نوکر ہوں، اجیر ہوں، غلام ہوں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی کام بن جائے گا، کچھ پیسے لے لو اور ایک بکری مجھے فروخت کر دو۔ مالک اگر پوچھے گا بکریوں کا کہ ایک بکری کا کیا ہوا، کہنا کہ جنگل میں بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے گیا اور اس نے اپنا لقمہ بنا لیا، کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ یہ حضرت عمر امتحان لے رہے ہیں۔ تو اس چرواہے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، ارے اگرچہ بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کہاں گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا کہ دوسرے کے مال میں خیانت کرنے سے رک گیا، دوسرے کے مال میں بےایمانی کرنے سے رک گیا، دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کے بیچنے سے وہ باز آ گیا۔ دنیا کا کوئی قانون تنہائیوں میں گناہوں سے نہیں روک سکتا، رات کے اندھیرے میں کوئی پولیس گناہوں سے نہیں روک سکتی۔ صرف اور صرف تنہائیوں میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمروں میں ہر طرح کے گناہوں سے اگر باز رکھنے والی چیز ہے تو صرف اور صرف وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، اور وہی ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اس لیے آج ہم گناہوں پر بے باک اور جری ہو گئے۔ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نظر ہے۔ یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، میدان محشر میں یہ زمین گواہی دے گی، اعمال نامے سامنے کر دیے جائیں گے، آزاد جوارے ہمارے گناہوں کے بارے میں گواہیاں دیں گے، اور وہاں سوائے گناہوں کے اقرار کے اور جہنم کے عذاب کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں امن و امان سے رہیں، خیر و برکتوں کے ساتھ رہیں، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رہیں، دنیا میں امن قائم ہو جائے، عذاب قبر عذاب برزخ سے حفاظت ہو جائے، اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہو جائے، تو اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بسا لے، اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور روک لیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں، احادیث شریفہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب کو بیان کیا ہے، اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، وہاں کے دہکتے ہوئے انگارے اور بھڑکتے ہوئے شعلے اور خطرناک عذاب، یہ سب قرآن اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو انسان جہنم سے ڈرتا ہے، عذاب سے ڈرتا ہے، قبر کے عذاب سے ڈرتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ حقیقت میں ڈرنے کی چیز جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ جہنم کا عذاب اللہ کے غضب کا مظہر ہے، اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ جو اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ نے اپنے غیظ و غضب کے اظہار کے لیے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب الہی اور جہنم کی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں اس شخص کے لیے جس کے دل سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نکل گیا اور وہ گناہوں پر جری ہو گیا اور گناہوں کو کرنے لگا۔ تو حقیقت میں اللہ کی ذات ہی اس بات کی حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ورنہ اللہ نے اپنے غیظ و غضب اور غصے کا مظہر جہنم اور اس کا عذاب ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو 1000 برس تک جلایا، 1000 برس تک اس کو دہکایا جاتا رہا، جلا دیا جاتا رہا، اس میں شدت، تمازت، حرارت پیدا کی جاتی رہی، یہاں تک کہ 1000 سال جلانے کے بعد وہ آگ بالکل سرخ ہو گئی۔
اس کے بعد 1000 سال تک اس کو اور دہکایا گیا اور جلایا گیا، اور اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی سوزش میں اتنی تیزی آئی کہ بالکل وہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک اور اس کو جلایا گیا اور دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی۔ 3000 برس تک جلانے کے بعد اندازہ لگائیے، دنیا میں ہم چولہے میں آگ جلائیں، لکڑیاں جتنی اس میں ڈالیں گے، جتنی پھونک ماریں گے، جتنا اس میں تیل ڈالیں گے، اور جتنی سوکھی ہوئی لکڑیوں سے آگ کو روشن کریں گے، اتنی ہی اس آگ میں شدت آئے گی، تیزی آئے گی۔ اللہ نے جہنم کی آگ کو 3000 برس تک جلایا ہے، تو 3000 برس جلانے کے بعد وہ سیاہ ہو گئی، اور آج بالکل وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ کتنی خطرناک وہ آگ ہوگی۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، یہ دنیا کی آگ ہی ہمیں جلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پھر بھی اس دنیا کی آگ پر جہنم کی آگ کو 69 گنا زیادتی کی گئی ہے اور اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو جہنم کی آگ کا یہ دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی ایک آگ ہی ہمارے لیے جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا؟ تطلع علی الافئدہ، قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس کی لپٹیں اور اس کے شعلے انسان کے دل تک پہنچ جائیں گے، اس کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ انسان کی کھال جلے گی، گوشت جلے گا، اور پھر نئے سرے سے پھر اس کو گوشت کو، اس کے پوست کو بنایا جائے گا، پیدا کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو اور جہنم کی تیزی کو بیان کیا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسا شخص جس نے کبھی کسی بھی غم کا نام و نشان نہیں دیکھا، کسی رنج سے اس کا واسطہ نہیں پڑا، کوئی تکلیف اس نے نہیں دیکھی، کوئی دکھ اس نے نہیں اٹھایا، ہمیشہ وہ ناز و نعمت میں رہا، ہمیشہ وہ عیش و آرام میں رہا، ہمیشہ اس نے عیش و آرام کی زندگی گزاری، دکھ، درد اور رنج و غم اس کے پاس سے نہیں گزرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر جب برپا ہوگا تو اس دنیا کے عیش و آرام والے مالدار شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پاداش اور اس کے جرموں کے نتیجے میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اسے جہنم میں صرف ایک غوطہ دے کر فوراً نکال لاؤ، ایسے ڈالو ایک دم فوراً نکال کر لے آؤ، جیسے کہ رنگین پانی میں کسی کپڑے کو ڈالا جائے اور نکالا جائے رنگین کرنے کے لیے۔ حدیث میں صبغہ کا لفظ ارشاد فرمایا گیا۔ تو فرشتے لے کر جائیں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے فوراً ڈالا اور ڈال کر لے آئیں گے اور اللہ کے دربار میں اس کو پیش کر دیں گے۔ اب اللہ اس سے دریافت فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا دنیا میں تو نے کوئی عیش و آرام دیکھا تھا، کوئی راحت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں ایک زمانہ دنیا میں زندگی گزارتا رہا، لیکن جہنم میں ایک غوطہ دینے کے بعد اب تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں میں نے کبھی عیش و آرام کا نام و نشان تک نہیں دیکھا۔ دنیا کی تمام راحتوں کو اور عیش و آرام کو وہ بھول جائے گا۔ تو دیکھو یہ دنیا آخرت کا عذاب، یہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، کتنا خطرناک ہے کہ اس کی ایک لپٹ دنیا کے تمام عیش و آرام کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دے گی اور بھلا دے گی۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اس کے غیظ و غضب کا مظہر یہ جہنم ہے اور جہنم کے عذاب ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی چیز گناہوں سے روکنے والی ہے اور جرائم سے باز رکھنے والی ہے تو صرف اور صرف وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے روک لیا، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنت ہی المأوى واما من خاف، جو ڈرا اپنے پروردگار کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہونے سے اور خواہشات نفسانی پر عمل کرنے سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فإن الجنت ہی المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فإن الجنت ہی المأوى، ہمیشہ کا ٹھکانہ اس کا جنت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، ایک بہت بڑا مالدار حکمراں، اس نے اپنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا اور بیوی ذرا ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ جب یہ کئی مرتبہ کا عمل ہوا کہ بیوی کی طرف سے انکار اور نفرت کا اظہار اور شوہر کی طرف سے محبت کا اظہار، اور یہ کہا پھر بیوی نے کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دور ہو جاؤ یہ جہنمی۔ جب اس نے یہ کہا ہے تو اس حکمران مالدار نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق۔ اب بڑا پریشان ہوا، رات تو گزر گئی، صبح ہوئی، بیوی بھی پچھتا رہی ہے، شوہر بھی بڑا پچھتا رہا ہے کہ میں نے کہہ دیا اگر میں جنتی نہیں تو تجھے طلاق۔ اب جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء